شاعری زبان میں کی جاتی ہے اور زبان کلچر کی پیداوار ہے۔ جب خود زبان کلچر کی پیداوار ہے تو زبان میں پیدا ہونے والی ہر چیز بھی بالواسطہ طور پر کلچر ہی کی پیداوار ہے۔ اسی طرح کا خیال تھا جس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ لکھت لکھتی ہے، لکھاری نہیں۔ ایک زمانے میں اردو تنقید کے مباحث میں یہ بات عام رہی کہ لکھت لکھتی ہے اور لکھاری نہیں۔ اسی طرح روایت کو ایک بہت بڑا درجہ دیا جاتا ہے، اس پر بھی مفکرین نے بہت کچھ کہا۔ معاملہ حق ملکیت کا نہیں بلکہ یہ جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ زبان جب استعمال کر کے کوئی شاعر شعر کہتا ہے تو اس میں زیادہ حصہ کس کا ہے، شاعر کا یا زبان کا؟ اس سوال کے آس پاس گفتگو کی ہے ہم نے جناب اختر عثمان سے۔ ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن اس طرف جانے سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور اختر عثمان کارنر پر جناب اختر عثمان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سر بہت شکریہ، وقت عنایت کیا آپ نے، شکریہ۔ سوال سر اس سے پہلے بھی یعنی اس پہ بہت باتیں ہیں اس کے آس پاس ہو چکی۔ ایک دفعہ ہم نے سنا کہ لکھت لکھتی ہے، لکھاری نہیں۔ اس کا معنی یہ لیا گیا کہ لکھاری سے زیادہ لکھت خود اپنے آپ کو لکھواتی ہے۔ اسی طرح روایت اور جو انڈیویجول صلاحیت ہے، انفرادی صلاحیت، اس کے حوالے سے بات ہے۔ اس سارے تناظر میں سوال یہ ہے کہ کیا جو شعر ہے وہ شاعر کا ہوتا ہے یا زبان کا ہوتا ہے؟ بہت شکریہ۔ شعر دونوں کا ہوتا ہے، زبان ایک میڈیم ہے، اس کے اندر بھی پھر شاعری ایک موڈ ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے مجسمہ سازی میں پتھر ایک موڈ ہے، جیسے مصوری رنگ ایک موڈ ہے، خود مصوری میڈیم۔ اس طرح شاعری میں لفظ ایک موڈ ہے جو زبان شاعر استعمال کرتا ہے۔ وہ زبان وہ عام زبان نہیں ہوتی جو لوگوں کی ہوتی، بلکہ شاعر زبان کی وضع موجود کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے شعر کے حوالے کرتا ہے، اور وہ اس ذریعے سے سفر کرتی ہوئی قاری، سامع یا ناظر تک پہنچ جاتی ہے۔ سر اچھا، شاعر زبان میں اضافہ کرتا، وہ اس کے استعمالات میں تبدیلیاں کرتا۔ ٹھیک ہے۔ شاعر زبان میں ترمیم اس لیے کرتا ہے کہ جس سماج میں وہ رہ رہا ہے اس کی کچھ خامیاں شاعر کی مجوزہ ترمیم سے کم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں وہ خامیاں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ شاعر اور زبان بندھے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، ان کے بغیر ایک دوسرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ شعر وہ بوسہ ہے جو ماں کے ہونٹوں سے نکل کر ثبت ہوتا ہے بچے کے گال پہ۔ کیا؟ اچھا، ماں کے ہونٹوں سے نکلنے سے لے کے ثبت ہونے تک کا جو وقفہ ہے وہ شعر ہے۔ اچھا۔ کوئی شخص جو ہے وہ جب کوئی زبان بولتا ہے، ادیب ہو یا غیر ادیب، تو اس میں فرق یوں پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو لفظوں کی جو پلیسمنٹ ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جو ایک عام آدمی کی ہوتی۔ شاعر شعر میں ایک لفظ ایسا رکھ دیتا ہے جو اس شعر کی کلید ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سو زبان جو ہے
وہ گویا شاعرانہ خیال کی توسیع ہے. ٹھیک ہے. جرمنی کے ممتاز ناول نگار، رومانوی ناول نگار اور شاعر فریڈرک راکٹ نے کہا ہے کہ شاعری بنی نوع انسان کی مادری زبان، بالکل ٹھیک. جس میں تھوڑا سا اضافہ یہ ہے کہ شعر میں استعمال ہونے والی ہر زبان بنی نوع انسان کی مادری زبان. کچھ لوگ ہیں جن کو آپ ترجمہ پڑھتی، وہ ترجمہ اگر تہذیب اس کے ساتھ ہو تو وہ ترجمہ ہے ٹھیک ہے. جو اگلے کو متاثر کرتا ہے. بڑا شاعر جب اظہار کرتا ہے تو وہ محض متن پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ زبان کو بھی استعمال ایسا کرتا ہے کہ اس کو ایک لفظ دے جاتا ہے یا کوئی ایسا لفظ جو کبھی کبھار استعمال ہوا ہو اور نامانوس ہو چکا ہو. مثلا ہم وہ پتھر ہیں کہ دہقان ازل نے جن کو گردش وقت کی گوپن میں گھما کر پھینکا. اب گوپن جو ہے یہ شعر جو بہادر شاہ ظفر کا، ظاہر ہے پیچھے لوگ موجود ہیں، خاص طور پہ ذوق موجود ہے. تو زبان جب سفر کرتی ہے ادب کا، اور ادب میں بھی شعر کا، تو شعر میں وہ اصطلاح نہیں بنتی بلکہ تنقید میں وہی لفظ زبان کا اصطلاح بن جاتی. تو کئی بار میں نے یہ بات کی ہے کہ بنیادی طور پر شعر ایک ایسا حسن اظہار ہے جو سماعت صحیح مانگتا ہے، وہ خاطب صحیح مانگتا ہے. مثلا کوئی سا بھی بڑا شعر آپ لے لیجئے، اس کی جو وارپن بوف ہے، جو اس کا تار و پود ہے، تانا بانا جو اس کا ہے، جو بنیادی طور پر اس کی مصرع بافی ہے. مانا شعر کے دو مصروں کے درمیان سانس لیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مصروں میں نہیں ہوتا، مصروں میں ہی ہوتا، لیکن دو مصروں کے درمیان جو چھوٹا سا خلا ہے مانا اس میں ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ لکھت لکھتی ہے، تو یہ پوسٹ ماڈرنسٹ جو ہیں، اسٹرکچرلسٹ جو ہیں، وہ یہ کہتے میرے خیال اس سے پہلے پوسٹ نہیں، میرے خیال ماڈرنسٹوں کے دور میں، ماڈرنسٹوں کے دور میں بھی اور پوسٹ ماڈرنسٹوں کے دور میں بھی اس بات کو زیادہ اہمیت دی گئی. کیونکہ اس طرح کی بحثیں جو ڈیریڈا جو ہے، اس طرح کی بحثیں جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے ہاں جی ہیں، وہ باتیں اردو میں کرتے تھے. بہت بحث وہ تو ذرا ماڈرن، یہاں ہمارے ہاں جو پوسٹ ماڈرنزم کی بحثیں ہیں اس سے ذرا پہلے کی بات ہے، جی اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ ڈیریڈا کہتا ہے کہ لینگویج کین اونلی بی آئیڈینٹیفائڈ تھرو مارکس اپون دا پیج. زبان وہی ہے جو صرف تحریری ہے، وہ اورل ٹریڈیشن کو مانتا ہی نہیں. گویا انسانیت کے 70% حصے کی زبان ہے. ویسے ہی. اور جب ابھی کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا یا تحریر ایجاد نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے لوگ گونگے تو نہیں اچھا، تھے. بنیادی طور پر تصور ہے زبان کیا ہے؟ وہ احساس، وہ شعور جو کسی بھی اور صورت میں نہیں سماتا. میرے خیال ہے بنیادی سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ کلچر کا ایک مظہر ہے.
تو چونکہ زبان تہذیب کاری ہے نا، ادب تو کلچر کی پیداوار ہے شعر. شعر تہذیب کی پیداوار ہے. چلے وہ ایک ہی بات ہے. شعر تہذیب کی پیداوار ہے. کلچر جو ہے اس کا تعلق اربن سے زیادہ رورل سے ہے. جبکہ تہذیب جو ہے وہ تہذیب کاری، میں اکثر کہتا ہوں کہ شاعری تہذیب کاری ہے. وہ ویلیو ایڈ کرتا ہے. مارکس نے یہ کہا ہوا ہے کہ انسان دنیا میں ویلیوز کے علاوہ کچھ بھی کریٹ نہیں کرتا. تو شعر بنیادی طور پر وہ عمل ہے جو زبان کو بروئے کار لا کر شعور اور احساس کو پوری طرح سمیٹ کے ناظر قاری یا سامع تک پہنچا دے. گویا زبان اور شاعر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. میں آپ نے کتنے ہی شعر سنے ہوں گے جن کے شاعر کا پتہ نہیں ہے، تو یہاں شاعر پیچھے رہ جاتا ہے، زبان آگے نکل جاتی. نہیں یعنی آپ دیکھیں خاص طور پہ غزل پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو جیسا بھی شاعر تھا، یعنی ہماری کم از کم 300-400 سال کی روایت تو ہمارے سامنے موجود ہے نا، جو طالب علم کی حیثیت سے جس کو ہم دیکھتے ہیں. جی جو مرضی آپ بات کر لیں، جب تک آپ وہ زبان پیدا نہ کریں جی جی جو غزل کی خاص زبان ہے، جی جی یا وہ زبان پیدا نہ کریں جو شعر کی خاص زبان ہے، اس وقت تک جو مرضی آپ اس میں لکھتے رہیں وہ شاعری نہیں بنتی. تو اس سے کہیں یہ لگتا نہیں ہے کہ شعر جو ہے وہ بنیادی طور پہ زبان کا ہے، شعر سے زیادہ بنیادی طور پر نہیں، زبان کے اس برتاؤ کا جو شاعر چاہتا ہے. یہ یہاں پہ بات ذرا اور ہو جائے. ٹھیک ہے. مثلاً ویسے تو یعنی بہت زیادہ اس کو نہیں کیا جا سکتا جسے آپ یعنی حتمی جواب یا دو ٹوک تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن کتنا پابند ہے شاعر زبان کا؟ بہت حد تک پابند ہے، کیونکہ اس کے پاس موڈ ہی وہی ہے. اب شاعر اس سطح تک بھی چلا جاتا ہے کہ اے خدا بنما تو جنران مقام کندرو بھی حرف بھی رویت کلام، کہ اللہ مجھے سخن کی اس منزل تک پہنچا دے جہاں کلام کے لیے لفظ کی ضرورت نہ ہو. ایک یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے کہ لفظ یہ تو بڑا مسئلہ ہے. اگر مطلب وہ بغیر لفظ کے کلام کرنا چاہے گا میں نے تو شاعر تو نہ ہوگا پھر. نہیں، وہ شاعر ہی کہہ رہے نا، وہ تو کہہ رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے نا، اگر بغیر لفظ کے یا بغیر زبان کے وہ اپنا اظہار کر سکتا ہے تو جیسے ابھی آپ نے فرمایا میڈیم ہی زبان ہے شاعر کا، اور جو مصور ہے وہ بھی اظہار تو کرتا ہے لیکن اس کا میڈیم لفظ نہیں ہے. اگر لفظ کے بغیر وہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ تو شاعری کے دائرے سے ہی باہر نکل جائے گا. یعنی خوبصورتی کی حد تک تو اچھا ہے. یہ بات محض اس لیے نہیں ہوئی کہ کلام کی اس منزل تک پہنچا دے جہاں لفظ کی ضرورت نہ رہے. جہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے خیال میں زبان جو ہے وہ کچھ نہیں سہار سکتی جو میں کہنا. وہ تنگ نائے غزل والی بات ہے نا کہ بکردے ظرف نہیں، تو یہ بھی دیکھیں نا آپ، غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شعر غزل کا، جبکہ یہ قصیدے کا شعر ہے. مطلب اس کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ میرے شوق کے مطابق جو سانچہ ہے وہ نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ ہے. جو شاعر ہے وہ کہہ رہے ہیں بادشاہ کی مدح کے لیے میں تنگنائے غزل کا شکار ہوں. ورنہ کیا غالب اتنا احمق تھا کہ یہ جاننے کے باوجود غزل ہی لکھتا رہا. ایک تو یہ ہے بڑا تمام ہوا، اور مطلب باقی ہے سفینہ چاہیے بحر بے کراں کے لیے. تو یہ آپس میں اتنے بندھے ہوئے ہیں کہ ایک کے بغیر دوسرے کا تصور نہیں ہوتا. آخری بات میں یہ کرتا ہوں کہ زبان وہ ظرف ہے جو پوری تہذیب کو اپنے اندر سمیٹ لے
اور پھر شاعری میں اس طرح اظہار کرے کہ ویلیوز جو ہیں وہ ہوں بالغہ ہوں، پیدا بھی ایلیویٹ ہوں، پیدا بھی ہوں، مانا اچھا مانا اور زبان۔ دیکھیں 3 درجے نا، شاعر، زبان، مانا۔ بالکل، تو مانا التوا میں نہیں ہے، ایک بڑے متن کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ کثیر المانی ہونا اور بات ہے، پولیفونک ہونا اور بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے ہیں، ڈاکٹر مظہر حسین طلعت، مظہر علی طلعت، تو وہ جو کثیر الصوت ہونا ہے وہ ایسی ثروت مندی ہے جو نثر میں کم اور نظم میں، شاعری میں زیادہ ہوتی ہے۔ زبان پہلے سے موجود ہوتی ہے، شاعر اس میں اضافہ کرتا ہے۔ وارث الوی کہتے ہیں کہ شاعر کا صرف ایک کام وہ ہے زبان بچانا، یا ان کا مضمون ہے کچھ بچا لایا ہوں، کچھ بچا لایا۔ اس میں انہوں نے یہ اظہار کیا۔ اور پھر زبان ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی فلسفہ، کوئی احساس، کوئی شعور، کوئی تہذیبی علاقہ اس طرح اپنا اظہار کرے کہ سننے والے کو یہ لگے کہ یہی باتیں کم و بیش وہ سننا چاہتا تھا، اور یہی باتیں کم و بیش زبان، شاعر زبان کے ذریعے کر رہا ہے۔ یہ جو ثروت مندی ہے کسی شاعر کی، ابھی گوفن بھی ہم نے دیکھا، وہ ہے کہ راتیں کٹ جاتی تھی اکثر لفظ کی توضیح میں، کب کہیں برتا تھا دانا لفظ کی تسبیح میں، کیا بات، گردشیں کرتی رہی لفظوں پہ ساری زندگی، ہم نے لفظوں کے مکانوں میں گزاری زندگی۔ کیا بات۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے ایک مرد اور عورت کا ملاپ ہے، یعنی معنی کا عمل دخل زبان میں ہے، زبان سے باہر زمانہ ہے۔ وہ آپ شمس الرحمن فاروقی کی طرح جاری نہیں کر سکتے جو انہوں نے میر پہ جاری کیا، 65-70 سال جو کچھ پڑھا وہ بجائے یہ کہ کسی کام آتا کسی اور کام آتا، انہوں نے میر کے شعروں پر جاری کرا۔ چلیں، یہی وہ عمل ہے کہ میر جب یہ کہتا ہے نظب آذان میاں سے دل کی حالت کیا کہوں، ایک ناقصبی سپاہی دکنیوں میں گر گیا، تو زبان کے بغیر شاعر ایک ناقصبی سپاہی کی طرح۔ بہت شکریہ، بہت اچھا۔ ظاہر ہے کوئی فیصلہ کرنا مقصود نہیں تھا کہ شاعر کیا شعر ہوتا ہے یا زبان کا ہوتا ہے، اصل میں سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، اس پر کچھ بحث کی جائے۔ تو اس پر بہت اچھی گفتگو کی جناب اختر عثمان صاحب نے، بہت شکریہ۔ امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں۔